بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے اس چینل جس کا نام ہے بیسک پاکستانی لازم اردو سے خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر نیک کام میں آسانیاں پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج ہم لوگ بہت ہی اہم موضوع کو اس ویڈیو میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ ہم لوگوں نے ہائی کورٹ کی جو پاورز تھیں، جو اختیارات تھے، ان میں ڈسکس کر لیا ہوا ہے۔ تو وہ اختیارات کو کیسے کنفر کرتی ہے ہائی کورٹ، وہ ہے ریٹ، جس کو ہم لوگ تحریری عدالتی حکم نامہ کہتے ہیں۔ تو آج ہم لوگ اس ویڈیو میں اس کی جو اقسام ہے اور یہ کیسے وجود میں آیا یہ جانیں گے۔ ناظرین، ریٹ کسے کہتے ہیں؟ ناظرین، ریٹ تحریری عدالتی حکم نامے کو کہتے ہیں جو کسی مجاز عدالت بالخصوص ہائی کورٹ کی طرف سے انتظامیہ کے کسی افسر یا متعلقہ شخص سے نام کسی کام کی انجام دہی کے لیے جاری کیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی محکمے عدالت کا حکم نامہ کے فیصلہ کے خلاف اس کے نفاذ کو روکنے کی عدالت عالیہ میں درخواست جو ہوتی ہے وہ ریٹ کہلاتی ہے۔ لیگل ڈرافٹنگ میں ریٹس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو ریٹس کی جو میرے پاس اسی طرح جو چیلنج کی گئی ہیں جو کیسز وغیرہ، وہ 2-3 ریٹس ابھی میرے پاس ریسنٹلی آئی، میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا۔ ریٹ کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ناظرین، انگریزی قانون میں ریٹ کی بڑی اہمیت ہے۔ شروع میں یہ بادشاہ، کلیسا یا چانسلری کی طرف سے جاری ہوتی تھی، مگر 19ویں صدی کے آغاز میں یہ اختیارات عدلیہ کے سپرد کر دیے گئے۔ موجودہ دور میں کئی قسم کی ریٹیں اہم سمجھی جاتی ہیں۔ سب سے اہم ریٹس کون سی ہیں؟ اب یہ سوال ہے، اور یہ ناظرین 5 قسم کی ریٹس بہت عام ہیں اور جو بہت اہم ہیں، جو مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلے نمبر پر جو ہے ریٹ آف ہیبیس کورپس ہے۔ ناظرین، اس ریٹ کا مقصد کسی شخص کو غیر آئینی قید سے رہا کرانے کے سلسلے میں فوری مدد بہم پہنچانا ہوتا ہے۔ اس ریٹ کی بنیاد پر انفرادی آزادی کے تحفظ پر مبنی ہے۔ آئین پاکستان کا آرٹیکل 199 اس ریٹ سے تعلق رکھتا ہے اور عدالتوں کو اختیار دیتا ہے کہ وہ اس ریٹ کو اپنائیں۔ ناظرین، دوسرے نمبر پر جو ریٹ ہے وہ ہے ریٹ آف سرشیاری۔ ناظرین، یہ ریٹ عدالت عالیہ کی طرف سے فوجداری اور دیوانی چھوٹی عدالتوں کے نام جاری کی جاتی ہے۔ اس کے تحت عدالت عالیہ کی ماتحت عدالت سے کسی ایسے مقدمے کا تمام ریکارڈ طلب کر سکتی ہے۔ اس کے تحت عدالت عالیہ اپنی ماتحت عدالت سے کسی ایسے مقدمے کا تمام ریکارڈ طلب کر سکتی ہے جو اس کے پاس فیصلہ کے لیے پڑا ہو۔ ناظرین، آئین پاکستان کے آرٹیکل 199 کے تحت عدالت عالیہ یعنی ہائی کورٹ ایک آرڈر کے ذریعے جو یہ ریکارڈ طلب کر سکتی ہے، اس آرڈر کو ریٹ آف سرشیاری کہتے ہیں۔ اب آگے ریٹ آف پروہیبیشن۔ ناظرین، یہ ریٹ وہ ریٹ ہوتی ہے جس میں عدالت عالیہ کسی ماتحت عدالت کو کوئی ایسا فیصلہ کرنے سے روک سکتی ہے جس عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر ہو، اور جو آرڈر جس آرڈر سے یہ عدالت عالیہ کہے وہ آرڈر جو ہوگا ریٹ آف پروہیبیشن کہلائے گا۔ ریٹ آف منڈاس، جس میں عدالت کسی شخص، افسر کا کارپوریشن یا ماتحت عدالت کو کسی خاص فرض کے سر انجام دینے کا حکم دے سکتی ہے یا مذکورہ افراد یا حکام کو کسی خاص کام کرنے سے منع کر سکتی ہے اس ریٹ کے تحت۔ ریٹ آف کو وارانٹو۔ ریٹ آف کو وارانٹو ناظرین، اس ریٹ کی روح سے عدالت عالیہ کسی شخص سے جو کسی عہدے پر فائز ہو یا یہ پوچھ سکتی ہے کہ وہ کس حق کے تحت اس عہدے پر فائز رہنے کا حقدار ہے۔ اس میں اپنا حق ثابت کرنے کی ذمہ داری مدعا علیہ پر ہوتی ہے۔ کسی عہدے کے تحت حاصل ہونے والے اختیارات کے ناجائز اور غلط استعمال کو بھی اسی ریٹ کے تحت چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو زندہ رہا، اگلی ویڈیوز میں ملوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔